یہ والا جو علاقہ ہے نا جہاں میں نے سرکل کیا ہے، یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ سپلائی ہوتی ہے، جہاز اڑ کے امریکہ جاتے ہیں اس جگہ پہ۔ اب مسئلہ اس ٹائم یہ ہے وینزویلا کولمبیا کے لیے کہ کولمبیا کو ان لوگوں کے خلاف جب یہ ڈرگس لے کر جاتے ہیں باہر، تو کولمبیا کو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے۔ ایکشن لینے کے لیے کولمبیا کے پاس اچھے ڈرونس چاہیے، اس کو اچھا اکوپمنٹ چاہیے، اچھی ملٹری چاہیے جو ان لوگوں کو پکڑ سکے، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکے۔ یاد رہے ان ڈرگ کارٹیلز کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ملیشیاز ہوتی ہیں، ان کی اپنی ملٹریز ہوتی ہیں، اور یہ پوری یہ اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ تو اس سارے علاقے پر ایکشن لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دیٹس وائی ایم سینگ کہ اسرائیل جو ہے پچھلے کافی عرصے سے ایون امریکہ بھی کولمبیا کو ویپنز پرووائڈ کرتا تھا، اور کولمبیا جو ہے وہ ان ڈرگ کارٹیلز کے خلاف ایکشن لے کر ان سے لڑتا تھا بارڈر پہ۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے رائٹ ناؤ کہ جب سے پیٹرو صاحب آئے ہیں، جو کوپریشن تھا ملٹری کا وہ امریکہ نے بھی کم کر دی ہے اور اسرائیل نے بھی کم کر دی، بیکاز پیٹرو صاحب بہت نیشنلسٹ ہیں، اور وہ ایک طرح سے جو ہے وہ امریکہ اور ایک طرح سے امریکہ وینزویلا میں، کولمبیا میں، برازیل میں ایک طرح سے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، اور اسرائیل کو لے کے بہت تنقید کی جاتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی اتنی سپورٹ کیوں کرتا ہے۔ سو دیز کائنڈ آف تھنگز آر ہیپننگ رائٹ ناؤ، دیز کائنڈ آف تھنگز وچ وی آر آبزرونگ رائٹ ناؤ ایز فار ایز وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کنسرن آف مور امپورٹنٹلی کولمبیا۔ اب اگلی بات سنیے گا، اگلی مور امپورٹنٹلی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کی ڈپلومیٹک امپلیکیشنز کیا ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے ممالک نے اپنے تعلقات سیویئر کی ہیں، مطلب لو لیول پہ کر لی ہیں، ترکی بھی اس میں شامل ہے، عرب کنٹریز بھی شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کیوں نہیں رک رہا؟ بیکاز اسرائیل از ویری پاورفل، اور اسرائیل کیوں پاورفل ہے؟ بیکاز اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ امریکہ از دا اونلی پاورفل کنٹری وچ از سپورٹنگ اسرائیل، اور اسرائیل یہ چیزیں کر رہا ہے۔ تو دا تھنگ از دیٹ کہ سیویئر کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز امریکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر سال تقریباً 10 سے 15 بلین ڈالر کا ایڈ پیکج جو ہے وہ سائن کرتا ہے اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کو بغیر کچھ کیے 10-15 بلین ڈالر ہر سال مل جاتے ہیں، تو وہ اس کو پرابلم نہیں ہے۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ اس ٹریڈ فری ایگریمنٹ کو سسپینڈ کر کے جو نقصان ہوگا وہ کس کو ہوگا؟ وہ کولمبیا کو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا، دنیا کی جو سب سے بہترین ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ ایک اگر آپ ایگریکلچر کا لینڈ لگا رہے ہیں تو اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ایک ایک بوند کو وہ اس طرح ڈالتے ہیں اس کھاد کے اندر کہ پتہ لگے کہ اس کے اندر پانی چلا گیا۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے کھیتی باڑی کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پانی ڈال دیتے ہیں پورے کھیتوں پر، اور پورے کا پورا کھیت سیراب ہو جاتا ہے۔ تو اور پانی ظاہری بات ہے کھیتوں میں تو جاتا ہے، لیکن اس سے پرابلم یہ کہ بہت سارا پانی ضائع بھی ہوتا ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کتنا پانی کس پتے کو کتنا پانی چاہیے، اور اس سے وہ کتنا زیادہ بڑا ہوگا۔ سو دیٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجی دے ہیو، اس لیے اسرائیل کی جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے۔ تو آبویسلی اس ٹریڈ فری ایگریمنٹ اور سیویئر کرنے کے بعد اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی بھی شاید شیئر نہ کرے، یا کرے تو لو لیول پر کرے، مہنگی کرے، جس سے جو ایگریکلچر جو لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو لوگ اپنی کپاس اگاتے ہیں، جو بھی چیزیں اگاتے ہیں، ایون جو ڈرگس بھی اگاتے ہیں لوگ، ان کے لیے ڈرگس اگانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس سارے ایگریکلچر سے، کیونکہ جب ٹریڈ فری جو مور امپورٹنٹلی سارا ٹریڈ فری جو ایگریمنٹ ختم ہوگا ان دونوں کنٹریز کے درمیان، جو ختم ہو چکا ہے، تو اس سے نقصان زیادہ کولمبیا کا ہی ہوگا۔ اگلی بات کیا ہے، اب جو اس ٹائم ڈرگ کارٹیلز پہ امریکہ نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ سارے کے سارے لیٹن امریکن کنٹریز ڈرگ کارٹیلز کو پکڑیں، ان کو ماریں، اس ایفرٹ میں کمی آئے گی، بیکاز جو اسلحہ پرووائڈ کر رہا تھا اسرائیل وہ ون آف دا بیسٹ ہے۔ جو ڈرونس پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل سرویلنس کے لیے کہ آپ اپنے بارڈر پہ دیکھیں کون کون سی جگہوں پہ کہاں پر ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے، ان کو روکے، اب وہ آبویسلی وہ اس کی کمی آ جائے گی، تو آبویسلی کولمبیا کو سیلف ریلائنٹ ہونا پڑے گا، وہ عادی نہیں ہے سیلف ریلائنٹ ہونے کا، سو اس کے لیے یہ بھی پرابلم آ جائے گا۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ نقصان ہوگا اسرائیل کا بھی، لیکن زیادہ نقصان کولمبیا کا ہے، بیکاز کولمبیا اتنا ڈیولپ نہیں ہے، ایک غریب ملک ہے، اور بہت ساری وہاں پہ اس طرح کے ڈرگ کارٹیل اتنے اسٹرانگ ہیں۔ مور امپورٹنٹلی اگلی بات میں کروں گا آپ کے، پھر میں سوالات بھی تھوڑے سے لیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ جو پیٹرو صاحب کی گورنمنٹ ہے یہ ایک بہت الٹرا نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے۔ پیٹرو صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک طرح سے پبلک سینٹیمنٹ کو لے کر جا رہی ہے دنیا میں، لیکن آپ جب بھی کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں وہ جذبات پہ نہیں لے سکتے، آپ کو اپنی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب یہ کولمبیا کا اپنا ڈیسیجن ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف آواز بالکل اٹھانی چاہیے، لیکن ادر تھنگ از دیٹ کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ میں بھی شاید آنے والے دنوں میں پیٹرو صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے جو ہے وہ اس ڈیسیجن کو ریویو کریں، بیکاز میں نے آپ کو بتایا اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کے فائدے تو یہ ہیں کہ اسرائیل پر پولیٹیکل پریشر آئے گا، لیکن اس کے نقصانات بھی میں نے آپ کو بتا دیں کہ جو اس کو ٹیکنالوجی مل رہی تھی وہ اب آنے والے ٹائم پہ شاید نہ ملے، جب تک کہ دوبارہ سے تعلقات بہتر نہ ہو سکیں۔ دوسری طرف مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ جتنے عرب کنٹریز ہیں وہ بھی ایک طرح سے پریشر ڈال رہے ہیں حماس پہ کہ وہ ہتھیار ڈالے، لیکن فی الحال حماس
پاس ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، اور جنگ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ختم ہونا بڑا مشکل ہے، اور تھنگز آر گونا بی ویری 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 کریٹیکل ان دا اپ کمنگ ڈیز، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. میں آپ لوگوں کے میں 2-4 منٹ لائیو ہوں، آپ لوگوں کے میں کمنٹس دیکھوں گا، لیکن ریممبر ون تھنگ کہ جو بشار الاسد صاحب ہیں جو کہ سیریا سے بھاگ کے رشیا چلے گئے تھے، ان پہ منڈے ان کو منڈے صبح کو ان کے اوپر ایک بہت بڑا پوائزن کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ اس ٹائم ریسنٹ کل یا پرسوں وہ جو ہے وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے ہیں رشیا میں. تو اگلی ویڈیو میں بناؤں گا کہ وہ کیسے بچے ہیں اور ان کی کون کون سی پراپرٹی رشیا میں ہے بشار الاسد صاحب کی، جو سیریا سے بھاگ گئے تھے، جس کے بعد رشیا کا الائی اور ایران کا جو الائی ہے سیریا میں وہ ختم ہو چکا ہے، اور احمد الشرا صاحب آئے ہیں. میں ایک سیکنڈ آپ کے کمنٹس لوں گا، پھر میں 10 منٹ بعد دوبارہ لائیو آؤں گا کیونکہ وہ ویڈیو بھی تیار ہے. تو ناصر محمود بھائی کہہ رہے ہیں دیر آر مینی کنٹریز وچ ڈو ناٹ ہیو ریلیشن شپ ود اسرائیل بٹ دے آر ویل سروائنگ وداؤٹ اسرائیل. ٹیکنالوجی ان ایگریکلچر کولمبیا شوڈ لرن ٹو اسٹینڈ آن اٹس فیٹ. تھینک یو ناصر بھائی فار دا میسج. کیسے ہیں ناصر بھائی؟ آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیز بتائیے گا. اور پلیز ہمیں جیز کیش بھی سپورٹ کریں. جیز کیش کا میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں لائیو. ایک سیکنڈ. تھینک یو سو مچ فار دا لو سپورٹ. عبداللہ خان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بھی آپ کا بہت بڑا بگ سپورٹ ہوں. تھینک یو سو مچ. یوزر انڈینٹیفائڈ کریں کہ سیم ٹیکنالوجی یوزڈ ایٹ مشروم فارمنگ ناؤ ان انڈیا. ایکچولی اٹس اے سینسر بیس اکوپمنٹ وچ سینسز دا موئسچر اینڈ آلسو ان دا ٹیمپریچر ڈاؤن بٹ اٹس اے ونڈرفل ٹیکنالوجی. یہ پانی کو بچاتا ہے، یہ بہت ساری اور چیزوں کو بچاتا ہے نا، تو پانی سیو کرنا بڑا ضروری ہے. اٹس ون آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی. فرام لنڈن سفوان الیاس بھائی کیسے ہیں آپ بردر؟ ویلکم کرتا ہوں آپ کو. آئی ایم فرام پاکستان. میٹی کیسے ہیں آپ؟ یوزر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آئی نو دا ٹرائنگل تھیوری آئی کین ایکسپلین. شور برو پلیز. یوزر بھائی کہہ رہے ہیں یو ایس اے ہیز سم سیریس کنڈیشن ان دیئر کنٹری ایز دیر از اے شٹ ڈاؤن کنڈیشن. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس علی سر؟ یوزر بھائی آپ نے میری لاک ڈاؤن والی ویڈیو نہیں دیکھی؟ امریکہ نے جو شٹ ڈاؤن کیا. آپ ایک کام کریں، اس ویڈیو کو چھوڑیں، آپ فوراً سے میرے لائیو والے سیکشن میں جائیے گا. تیسری یا چوتھی ویڈیو ہوگی جو میں نے بنائی ہے لاک ڈاؤن پہ. میں نے صبح بنائی ہے، آپ پلیز دیکھیے گا. ساری میں نے ڈیٹیل اس پہ بتائی ہیں. آئی تھنک آپ اس ٹائم نہیں تھے. امپائر آف ہیومنس کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام امپائر بھائی کیسے